الحمد للہ الذی لا اول له ولا آخر له الحمد للہ العلی الکبیر المتعال الحمد للہ الذی لا شریک له فی الذات والصفات والصلاة والسلام علی من ارسل بالبراہین والبینات وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا وقال تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر بزرگوں بھائیوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے آج اس آخری جمعہ جسے عام لوگ جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کے سامنے جس طرح میں نے پہلے جمعوں میں رمضان کی مناسبت سے تاریخ اسلام کے کچھ اہم پہلو ذکر کیے تھے، آج کے اس مختصر سے وقفے میں آپ کے سامنے 17 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو جو عظیم معرکہ پیش آیا جسے دنیا فتح مکہ کے نام سے جانتی ہے، اس کا مختصراً پس منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے صحیح سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ لوگوں کی انتہائی توجہ درکار ہوگی تاکہ آپ کو تاریخ اسلام کا یہ عظیم باب سمجھ میں آئے، جو اس میں عبرتیں ہیں، جو نشانیاں ہیں، وہ آپ کو معلوم ہو سکیں، آپ جان سکیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں مدینہ سے ارادہ کیا کہ عمرہ کرنے جائیں۔ 1400-1500 صحابہ کرام کی معیت میں آپ چلتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے آپ کو روک لیا، بہت ساری باتیں ہوئیں کہ ہم لڑنے نہیں آئے، جنگ کرنے نہیں آئے، محض بیت اللہ جائیں گے، عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اجازت ہو۔ کسی صورت مکے کے مشرکین نے اجازت نہ دی۔ یہ ایک الگ تفصیلی موضوع میں اس پہ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ بالآخر بات صلح پہ طے ہوئی، معاہدے پہ۔ ایک معاہدہ ہوا
وہ معاہدہ کیا تھا؟ جنگ بندی تھی، بہت ساری شرائط اس میں طے ہو گئیں۔ ان شرائط میں ایک شرط مکے کے مشرکین نے یہ بھی لگائی اللہ کے نبی سے کہ دیکھیے مکے کے باہر بھی بہت سارے قبائل دیہاتی رہتے ہیں، بہت سارے قبیلے آباد ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم یہ اعلان کر دیں جو قبیلہ آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہے آپ کے معاہدے میں وہ آپ کے شمار ہوں گے، اور جو قبائل وہ ہمارے معاہدے میں ہمارے ساتھ آنا چاہیں گے وہ ہمارے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جو آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی انہی شرائط کے پابند ہوں گے، اور جو قبائل ہمارا ساتھ دیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے تو وہ بھی ہمارے شرائط کے پابند ہوں گے۔ بات طے ہوگی۔ دو مشہور قبیلے تھے، بنی بکر اور بنو خزاعہ۔ بنو بکر قریش کے ساتھ مل گئے، انہوں نے کہا ہم قریش کے ساتھ ہیں۔ بنو خزاعہ کہنے لگے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو جو پابندیاں مکے کے قریش پر تھی وہی بنو بکر پہ عائد ہو گئیں، اور جو پابندیاں اور شرائط اللہ کے نبی اور مسلمانوں پر تھی وہ بنو خزاعہ کے اوپر لاگو ہو گئیں۔ صلح ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، اللہ کے نبی واپس ہو گئے۔ 16 17 18 مہینے تک تو بہت ہی امن اور بہترین دور رہا، لیکن کیا کریں، باہر کے جو قبائل تھے جو مسلمانوں کے ساتھ رل گئے تھے، مل گئے تھے، معاہدے میں شامل ہو گئے تھے، بنو خزاعہ، رات کے اندھیرے میں بنو بکر نے ان کے اوپر حملہ کیا قریش کے ساتھ مل کر، اور لڑتے لڑتے یہاں تک کہ رات کے اندھیرے میں حدود حرم میں بھی داخل ہو گئے، اور 23 بندے بنو خزاعہ کے رات کے اندھیرے اور بے خبری میں قتل کر دیے، کیونکہ وہ بیچارے وہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ معاہدے میں شامل تھے، اور اس طرح بے دردی سے ان کو 23 بندے قتل کیے گئے۔ وہ بیچارے ایک کاغذ لیے درد اور دکھ کے ساتھ وہاں سے مدینہ روانہ ہوئے کہ جا کے اللہ کے پاک پیغمبر کو اطلاع تو دے دیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ یہ حشر کیا بنو بکر نے اور قریش نے مل کے یہ کیا ہے۔ پہنچ آئے اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس مدینہ منورہ میں، دردیدہ زخمی دل، اور آتے ہی کیا کہنے لگے؟ درد کے اشعار پڑے، کہنے لگے یا ربی انی ناشد محمدا۔ یہ شخص جو تھا نا، جو وفد لے کر مدینہ آیا تھا، اس کا نام تھا عمر بن سالم خزاعی، کہنے لگا یا رب انی ناشد محمدا حلف ابینا حلف ابینا و ابیہ الاطلدا۔ اے ہمارے رب، میں محمد کو اپنے اور ان کے باپ عبد المطلب کا قدیم وعدہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے دادا کے ساتھ بنو خزاعہ کی دوستی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس وقت ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، تو وہ معاہدہ ان کو یاد تھا، نسل در نسل ہوتا آ رہا، ان کو یاد تھا، انہوں نے آج وہ بھی دوہرا دیا، کہنے لگے انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابیہ الاطلدا ان قریشا اخلفوک الموعدا ان قریشا اخلفوک الموعدا ونقضوا میثاقک المؤکدا۔ اللہ کے پاک پیغمبر قریش نے وعدے کی خلاف ورزی کر دی ہے، اور آپ سے کیے ہوئے سارے عہد و پیمان توڑ دیے ہیں۔ کیسے توڑے ہیں؟
ہم بیتونا بالوتیر حجدا ہم بیتونا بالوتیر حجدا وقتلونا رکعا وسجدا. قریش نے، بنو بکر نے رات کے اندھیرے میں ہم پہ حملہ کیا تہجد کے وقت اور ہمیں قتل کر دیا. وَقَتَلُونَا رُكَّعًا وَسُجَّدًا، رکوع اور سجدے کی حالت میں. یعنی ہم تہجد پڑھ رہے تھے، کوئی رکوع میں تھا کوئی سجدے میں تھا، انہوں نے آ کے حملہ کیا اور ہمیں یوں بے دردی سے قتل کر دیا. اللہ کے پاک پیغمبر انتہائی غمگین ہوئے. فرمایا اب 3 شرطیں یہ قریش تک پہنچا دی جائیں. پہلی بات، بنو خزاعہ کو تسلی دی، فرمایا بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے، جو ہمارے ساتھ چلے ہم اس کے ساتھ چلنا جانتے ہیں. پیغام بھیجا، او مکے کے قریش، یا تو اعلان برات کر دو بنو بکر سے تاکہ ہم 23 مقتولوں کا بدلہ ان سے لے لیں، تم الگ ہو جاؤ ایک. یا دوسری بات کہ ہمارے مقتولین بنو خزاعہ کے 23 مقتولوں کی دیت ادا کرو. تیسری شرط، اگر یہ 2 شرطیں منظور نہیں، پھر ہمارا مطالبہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ میں وہ ختم ہو گیا. کل عدم، قربان جاؤں اللہ کے پاک پیغمبر کی پاسداری پہ، ختم تو انہوں نے کر دیا اپنے عمل سے مکے کے مشرکین نے، لیکن اللہ کے نبی نے پھر یاد دہانی کروائی. تو مشرکین مکہ بڑے جوش میں آئے، غرور میں، کہنے لگا پہلی 2 شرطیں ہمیں منظور نہیں، ہم بنو بکر کا ساتھ بھی دیں گے، دیت بھی نہیں دیں گے. ہاں معاہدہ ختم کرنا چاہتے ہو، صلح ختم کرنا چاہتے ہو، ختم ہے، بس صلح ختم کر دی، معاہدہ ختم. بندے نے پیغام پہنچا دیا، اب جذبات میں فیصلہ تو کر دیا، ایک دم شرمندگی آ گئی. کہا یہ کیا کہہ دیا خدا کے بندو، معاہدہ تو ختم کر دیا. اب جب روب اتنا آیا، دہشت، مشرک کا دل بھی تو پھر نہیں ہوتا، تو ایک دم کہنے لگے اب کیا کرنا چاہیے. جی اب تو کوئی صورت نہیں، ایک صورت ہے کہ ابو سفیان نبی کریم کے سسر حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، ان کو تیار کیا کہ آپ کو چونکہ نبی کے گھر تک رسائی حاصل ہے، اندرون خانہ تک، تو آپ جائیں دوبارہ معاہدے کی تجدید کروا کے آ جائیں، حالات بڑے خراب ہیں، جلدی جاؤ. ابو سفیان سواری پہ بیٹھتا ہے، تیز گام بھاگتے بھاگتے پہلے آیا نبی کریم کے حجرہ میں، اپنی بیٹی ام حبیبہ جو امہات المومنین میں سے ہیں ان کے پاس آیا کہ چلو پہلے بیٹی سے ملاقات ہو، صورتحال بھی معلوم ہو، پھر اللہ کے نبی کے پاس جا کے معاہدہ تازہ کر لیں گے. جب گھر آیا، جانتے ہو ہری پور والو، جب ایک والد کئی سال کا بچھڑا ہوا بیٹی کے پاس پہنچتا ہے، بیٹی میں کتنی تڑپ ہوگی باپ سے ملنے کی. لیکن قربان جاؤں، دین اسلام کا الگ ہی ایک مزاج ہے، غیرت دینی بھی الگ ہی ایک چیز ہے. آ کے بیٹھنے لگے تو فوراً ام حبیبہ نے بستر لپیٹ کے الگ کر دیا. جب بستر لپیٹ کے الگ کر دیا تو فوراً کہنے لگے ابو سفیان بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں، یا میں اس بستر کے شایع نشان اور لائق نہیں ہوں، کیا بات ہے، کیوں آپ نے اٹھایا؟ بیٹی کہنے لگی ابا جان
بستر آپ کے لائق نہیں، بلکہ آپ اس بستر کے لائق نہیں، یہ رسول اللہ کا بستر ہے، پاکیزہ بستر ہے، اور تم مشرک و نجس ہے۔ تو میں مشرک کو اپنے باپ کے پاکیزہ بستر پہ بٹھا نہیں سکتی۔ جب یہ جملے سنے تو فوراً بڑک کے کہنے لگے، بیٹی میرے بعد تو بڑی شرم میں مبتلا ہو گئی۔ ام حبیبہ کہنے لگی، ابا جان شرم میں نہیں، میں تو خیر ہی خیر میں پڑ گئی ہوں، میں تو مشرف بہ اسلام ہو چکی ہوں، میں تو بیوی تو تھی، میں ان کی صحابیہ بھی ہوں، میں ان پہ ایمان بھی لا چکی ہوں۔ بات نہیں کی، اٹھ کے وہاں سے ابو سفیان، ان کا پورا نام ہے ابو سفیان ابن حرب، یہ جملہ یاد رہے، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ چلتے ہیں، پہنچتے ہیں، نبی کریم مجلس میں بیٹھے ہیں، آ کے بیٹھے، جی میں تو معاہدے کی تجدید کرنے آیا ہوں، وہ غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ سرے سے وہی شرائطیں ہمیں ساری منظور ہیں، بڑی باتیں کی۔ نبی کریم نے چہرہ پھیر لیا، کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا، نہ رد کیا، کچھ بھی نہیں، منہ سے نہیں بولے۔ روب تو میرے محبوب کا بہت تھا نا، اللہ کے حبیب کا۔ بس ابو سفیان اٹھا، سیدھا ابو بکر کے پاس آ کے کہنے لگا، آپ سفارش کریں معاہدہ ہو جائے۔ صدیق اکبر نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر کے پاس جب آئے تو عمر ہیں، جب آئے عمر کہنے لگے، اللہ کی قسم تو تم تجدید کا کہتے ہو؟ تجدید نہیں، کوئی چیز بھی اگر میرے پاس نہیں ہوئی، صرف چھڑی اور سوٹی بھی ہوگی تم سے لڑوں گا۔ ادھر سے بھی مایوس ہو گئے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، علی ہمارے تو رشتے بھی ہیں، گہرے تعلق بھی ہیں، آپ ہی سفارش کر دیں، معاہدہ ہو جائے، مجھے حالات انتہائی سنگین نظر آ رہے۔ علی المرتضی کہنے لگے، اللہ کے حبیب کے پاس جا کے اس بات کی میں طاقت نہیں رکھتا کہ میں سفارش کروں۔ انکار کر دیا۔ حضرت فاطمہ بھی تھی، فرمایا فاطمہ آپ سفارش کر دیں۔ فاطمہ کہنے لگی نہیں، میں بھی سفارش نہیں کر سکتی، کہ ان کو اللہ کے نبی کا وہ غم، وہ درد معلوم تھا جو بنو خزاعہ نے آ کے سنایا تھا۔ انکار ہوا۔ کہنے لگے علی کچھ تو بتاؤ، کیا کر سکتا ہوں، کچھ تو بتاؤ، قوم تباہ ہو رہی ہے آپ کی، قریش۔ علی المرتضی نے کہا اور تو کچھ نہیں، اتنی بات کہتا ہوں، جاؤ مسجد میں کسی سے بات کیے بغیر مجلس میں کھڑے ہو کے کہو، لوگوں میں مکے کا قریش کا سردار ہوں، میں اعلان کرتا ہوں معاہدہ، امن چاہیے مجھے، معاہدہ دوبارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کے چلے جاؤ۔ کہنے لگا اس سے امن مل جائے گا؟ فرمایا گارنٹی نہیں ہے اس سے بھی، یہ ایک بات ہے میں نے کہہ دی۔ فرمایا جب گارنٹی نہیں ہے، ابو سفیان کہنے لگے جب گارنٹی نہیں پھر کیا فائدہ؟ فرمایا اور چارہ جو کوئی نہیں، اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں۔ ابو سفیان آیا، اعلان کرنے لگا، لوگوں میں شرمندگی سے اعلان کرتا ہوں، وہ معاہدہ جو ہم نے توڑا وہی بحال ہے، میں امن چاہتا ہوں اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ یہ اعلان کیا، اونٹ پہ بیٹھ کے چلا گیا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مکے آ گیا، ابو سفیان وہاں سے چل پڑا، مکے آیا۔ ادھر اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ سے کہا جلدی تیاری کرو، بتایا نہیں کیا کرنا ہے، بس تیاری کرو۔ صحابہ تیاری میں مصروف ہو گئے۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ بھی میرے لیے سامان حرب تیار کر دیں۔ یہاں بھی تیاری ہو گئی۔
ابو سفیان آیا، مکے والے منتظر تھے، کیا لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا یہ صورتحال ہے، کوئی بندہ سفارش کے لیے تیار نہیں، اور اللہ کے نبی نے تو بات بھی نہیں کی مجھ سے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ جی میں نے کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا اور بھاگے آگے ہوں۔ اور ڈر گئے کہ حالات تو بڑے سخت ہیں۔ بس ایک دہشت اتنی رب نے طاری کر دی مکے والوں پر۔ ادھر سے اللہ کے پاک پیغمبر چل پڑتے ہیں۔ 8 ہجری ہے، 10 رمضان المبارک، حالت روزہ میں ہیں، چلتے ہیں۔ تقریباً 10,000 کا لشکر میرے محمد کی معیت میں ہے، زر پہنے ہوئے، نیزے تلواریں، ایک عجیب شان سے چلتا ہے یہ لشکر، روانہ ہے۔ چلتے چلتے مقام قدید پہ پہنچتے ہیں۔ یا رسول اللہ، پیاس ہے، حالت روزہ ہے، پیاس ہے، ہو سکتا ہے کل دشمن سے مقابلہ بھی ہو سکتا ہے، اور حالت روزہ ہے، کمزوری بھی آ چکی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا سارے روزہ توڑ دو، توڑ دو روزہ۔ اب کچھ ساتھیوں میں جھجک سی آئی کہ یہ توڑنے کا عمل تو ہو سکتا ہے رخصت ہو، اجازت ہو، تو اللہ کے نبی شاید خود روزہ نہ توڑیں، تو ہم نے تو وہی کرنا ہے جو اللہ کے نبی کریں گے، کہ یہ انہیں نہیں توڑا۔ نبی کریم سمجھ گئے کہ یہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ سواری پہ بیٹھے ہیں، فرمایا او ساتھیو، لوگوں کو متوجہ کیا۔ متوجہ کرنے کے بعد فرمایا روزہ توڑ لو، یہ دیکھ لو میں پانی پی رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا تعلیم ہے، کیا تربیت ہے اپنے صحابہ کی۔ آپ نے پانی نوش فرمایا، تمام صحابہ کرام نے پانی پیا، روزہ توڑ لیا، خوب سیروں کی پیا۔ چل پڑتا ہے لشکر یہاں سے۔ راستے میں نبی کریم کے چچا حضرت عباس اہل و عیال کو لے کر ہجرت کر کے آ رہے تھے، اسلام لا کر ہجرت کر کے راستے میں آ رہے تھے۔ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی وہاں سے آ رہے ہیں۔ راستے میں جب اپنے چچا سے ملاقات ہوئی، وہ اہل و عیال کے ساتھ ہیں، فرمایا میرے چچا، اللہ نے آپ کی ہجرت بھی منظور کر لی ہے۔ میں آخری نبی ہوں تو آپ آخری مہاجر ہیں، سب سے آخر میں ہجرت کی، منظور ہو گئے آپ کی معیت میں۔ فرمایا اب میرے ساتھ جانا ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، چونکہ مکے میں رہنے والے میں تھے اور اللہ کے نبی سے اجازت بھی طلب کرتے تھے کہ میں مدینہ آ جاؤں۔ نبی کریم نے کہا صرف اطلاع دیا کرو ہمیں، آپ وہاں کی خبر ہمارے تک پہنچایا کرو۔ چلتے چلتے راستے میں دیکھتے ہیں 3 بندے آ گئے، ان میں ایک کا نام ہے ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب، اور ایک کا نام ہے عبداللہ بن امیہ۔ اللہ اکبر۔ یہ جب آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبی کریم کے پاس آئے، آپ نے چہرہ پھیر لیا، بات نہیں کی۔ جب بات نہیں کی، حالانکہ یہ بڑے خوفزدہ تھے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، ام المومنین ہیں۔ کئی ساتھیوں نے سفارش کی، اللہ کے نبی نے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے میرے خلاف شاعریاں کرتے رہے، اشعار میں مجھے برا بھلا کہتے رہے، یہ
کس طرح میں ان سے تعلق رکھوں جاؤ؟ ام سلمہ کہنے لگی یا رسول اللہ، رشتہ دار ہیں، ایک چچا زاد ہے، دوسرا آپ کا پھوپھی زاد ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ام سلمہ آپ کو ان کی اذیتیں نہیں یاد ہیں؟ اور ان میں سے ایک نے تو مجھے کہا تھا کہ محمد تو سیڑھی لا، آسمان پہ چڑھ جا، پھر وہاں سے ایک رسید لیا اللہ کی طرف سے جس پہ لکھا ہو کہ محمد میرے نبی ہیں، 4 فرشتوں کے گواہی بھی ہوں، دستخط ہوں، پھر جا کے میں نبی مانوں گا۔ ام سلمہ نے جب دیکھا کہ یوں بات نہیں بنی، بات کا انداز بدل دیا، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر قربان جاؤں، زوجہ بھی بیوی بھی اتنی عقل مند اور دانا، اور خاوند کو سفارش کر رہی خاوند کے خاندان والوں کی، ورنہ آج کل کی عورتیں تو کوشش کرتی ہیں کہ خاوند سے اس کے بھائی چھوڑا دیں۔ جی ہاں، بچوں کے ماموں آتے رہتے ہیں، سارے گھر میں خوب مزے ہوتے ہیں، بیوی کے خاندان والے سارے آتے ہیں، اور بھائی نہیں آتے۔ کیوں؟ وہ بگائے ہوتے ہیں اس نے، یوں ہی تو معاشرے تباہ ہوتے ہیں۔ خیر یہ تو زوجہ مصطفیٰ تھی۔ بات بدل کے کہنے لگی یا رسول اللہ، اچھا تو پھر کائنات میں کیا یہی 2 بدبخت آپ کا خالہ زاد، پھوپھی زاد اور چچا زاد ہی 2 بدبخت ہیں جن کی معافی ممکن نہیں؟ یہی 2 بدبخت رہ گئے جن کی معافی نہیں ہو سکتی؟ باقی سب معاف ہو سکتے ہیں۔ بس شفقت کا جو دریا تھا وہ معجزن ہو گیا۔ نبی کریم نے فرمایا لاؤ ان کو، لے آؤ ان کو میرے پاس۔ لایا گیا، کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، مسلمان ہو گئے، ایمان منظور ہو گیا، قبولیت ہو گئی، ساتھ چل پڑتے ہیں۔ ایک مقام ہے جس کا نام ہے مر الزہران، رات کو وہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کوئی ساتھی بھی رات کو جہاں پڑاؤ ڈالے پاس آگ جلائے۔ اللہ کے نبی صرف نبی ہی نہیں، بیک وقت نبی بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، فوج کے کمانڈر بھی تھے، قاضی بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، ایک بہترین مرشد اور استاد اور معلم بھی تھے، ایک بہترین تاجر بھی تھے۔ آگ جلاؤ، کیا حکمت ہے؟ ہر بندہ پاس آگ جلائے۔ فرمایا جب رات کے اندھیرے میں 10,000 بندوں کے پاس آگ لگی ہوگی تو دشمن جب آگ کو دیکھے گا تو وہ سمجھے گا یہ لاکھوں کا لشکر ہے۔ یہ بھی ایک روب ڈالنے کا ایک طریقہ تھا۔ اب رات کو آگ لگی ہے، دور دور تک بس ایک عجیب سما ہے، یوں لگتا ہے یہ لشکر تو کوئی ہزاروں کا نہیں تو لاکھوں کا ہے۔ رات کے اندھیرے میں فاروق اعظم پہرا دے رہے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم رہے ہیں نبی کریم کے گھوڑے پر۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کا گھوڑا لیے ہوئے چکر لگا رہے ہیں، باہر گھومتے گھومتے ابو سفیان کی باتیں سن لی۔ وہ پہلا ابو سفیان جو تھا جو ایمان لا چکا تھا، یہ نبی کریم کا چچا زاد تھا اور نبی کریم کے چچا حارث کا بیٹا تھا۔ اور اس ابو سفیان کی جو بات کر رہا ہوں یہ وہ ابو سفیان ہے جو ام حبیبہ کے والد اور نبی کریم کے سسر تھے۔ یہ ابو سفیان باتیں سنائی دی، حضرت عباس نے آواز سنی تو فوراً آواز دے کے کہا فلاں، انہوں نے بھی آواز پہچان لی، فرمایا ابو الفضل آپ؟ فرمایا ہاں میں۔ گفتگو ہوئی، جی کیا حال ہے؟ کہنے لگے حالات تو بڑے نازک ہیں۔ ابو سفیان نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ تو لگتا ہے لاکھوں کا لشکر ہے۔ عباس نے کہا ہاں، اہل مکہ کے اوپر آج چڑھ دوڑنے والے ہیں، جو عہد شکنی کی ہے اس کی سزا بھگتنے والے ہیں۔
ابو سفیان سے کہا میں آپ کو اللہ کے نبی کے پاس لے کے چلتا ہوں. بڑی جھجک محسوس کر رہے تھے لیکن کہا میں ضمانت دیتا ہوں, آؤ. گھوڑے پر بٹھایا اپنے پیچھے, چل پڑتے ہیں. جب خیموں کے پاس سے گزرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں یہ کون آ گیا, لیکن جب دیکھتے ہیں نبی کریم کے چچا ہیں, گھوڑا بھی نبی کا ہے, کہتے ہیں جانے دو. فرماتے ہیں مجھے کسی نے نہیں روکا. جب حضرت عمر کے خیمے کے پاس سے گزرا دیکھا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیچھے جب غور سے دیکھا تو ابو سفیان ہے. فوراً لب کے تلوار کی طرف کہ اللہ کی قسم بغیر کسی شرط اور معاہدے کے آپ کو آج اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا, آج میں سارا پچھلا حساب بھی بے باک کر دوں گا. یہ اللہ کا دشمن ہے, اتارو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے عمر میں نبی کریم کے پاس لے کے جا رہا ہوں. حضرت عمر کہنے لگے جب یہ پہنچیں گے تو جا کر تو امن مل جائے گا. ادھر سے حضرت عمر تلوار لے کے دوڑ پڑتے ہیں پہلے نبی کریم کے پاس پہنچنے کی طرف کہ میں پہلے پہنچ جاؤں. عمر وہاں سے دوڑتے ہیں. عباس کہتے ہیں میں نے بھی گھوڑے کو ایڑی لگائی اور گھوڑا تیز بگانا شروع کر دیا. میں پہلے پہنچ گیا. پہنچتے ہی اللہ کے نبی کے پاس داخل ہو گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو سفیان ہے, میں امن دیتا ہوں. اللہ اکبر, چچا تھے نا نبی کریم کے عباس, میں امن دیتا ہوں. فرمایا امن ہے, بیٹھ جاؤ. دے دیا امن. توجہ چاہوں گا ذرا, امن دیا. حضرت عمر پہنچائے, وہ باہر خیمے کے دروازے میں کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ اجازت دیجئے, ہر جنگی مہم میں شریک اجازت ہو تو میں حساب پورا کر دوں. نبی کریم نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ, ٹھہر جاؤ, جلدی نہ کیجیے. اللہ اللہ اکبر. نبی کریم نے فرمایا ابو سفیان کیا کہتے ہو, کیا گواہی نہیں دیتے ہو کہ لا اشہد اللہ الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی الہ و معبود نہیں. کہنے لگا اب تو دیتا ہی ہوں اس لیے کہ اللہ کے سوا اگر کوئی اور الہ اور مشکل کشا ہوتا تو آج ہم پہ یہ مصیبت نہ آتی. ہمارے الہ بھی اگر کچھ کر سکتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی. پھر اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی, مسلمان بھی ہو گیا, کلمہ بھی پڑھ لیا, اور یہ زبردست قسم کے حامی تھے عزا کے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ عزا کے ساتھ کیا کروں گا. حضرت عمر چونکہ وہ بھی جلال میں تھے, کہنے لگے میں بتاتا ہوں, عزا کے اوپر بیٹھ کے قضائے حاجت کیا کرو آپ. ابو سفیان کہنے لگے عمر میں آپ سے نہیں, میں اللہ کے نبی سے بات کر رہا ہوں. کیا حمیت اور غیرت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, کیا جلال ہے. گفتگو ہوئی, ایمان لے آئے. چلتے ہیں, جب اگلے دن صبح جانا ہے, صبح جب وہاں سے روانگی ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا عباس میرے سسر ابو سفیان کو اس پہاڑی کی چوٹی پہ لے جانا. جب سارا لشکر گزرنے لگے, سردار تھے, لیڈر تھے ابو سفیان, تاکہ یہ محمد عربی اور خدا کے جانثاروں کا لشکر بھی دیکھ لیں, تاکہ آج ذرا دیکھ لیں, ان کو یہ منظر بھی نظر آ جائے کہ وہی شخصیت جن کے اوپر پتھر برسائے گئے تھے, جن کو رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلنا پڑا, آج وہی محمد عربی کے شان سے آ رہے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. ابو سفیان کا ہاتھ تھاما, رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے. گزرتے ہیں جس گھاٹی سے لشکر گزرتا ہے, ابو سفیان نے جب دیکھا نیزے ہی نیزے, تلواریں تلواریں, جس کی چمک جو ہے وہ آنکھوں کے بھی حیران کر دیتی ہیں, تو پتہ ہے کیا کہا,
کہا عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی عظیم ہے، تیرے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی عظیم ہے۔ عباس کہنے لگے ابو سفیان میرے بھتیجے کی بادشاہت نہیں، میرے نبی کی نبوت اور رسالت ہے۔ بادشاہت کیا ہوتی ہے؟ میرے بھتیجے کی یہ نبوت اور رسالت ہے۔ اللہ اکبر۔ چلتے جا رہے ہیں، چلتے چلتے پہنچتے ہیں مکہ سے پہلے پڑاؤ ڈالتے ہیں قریبی، غسل کیا، تیاری کر لی، اللہ کے پاک پیغمبر نے لشکر کے 2 حصے بنا لیے۔ ایک لشکر کا حصہ حضرت خالد بن ولید کے حوالے کر دیا، فرمایا آپ مکے کے نچلی جانب سے داخل ہوں۔ ایک لشکر کا حصہ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ رکھا، فرمایا میں اوپر کی جانب سے آؤں گا، لیکن خیال کرنا لڑائی نہ کرنا، مزاحمت نہ کرنا، حتی الامکان جو تم سے نہ لڑے لڑنا، مارنا نہیں ہے۔ چلنے لگا لشکر، حضرت سعد نے جذبات میں آ کر ایک نعرہ لگا دیا کہ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ۔ آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے، آج کے دن کعبہ میں مکہ میں لڑائی بھی حلال ہو جائے گی، ہم سارے بدلے لیں گے۔ بس اس نعرے کی دہشت پھیل گئی، بیچارے مکے والے تو پہلے ہی ڈر رہے تھے۔ نبی کریم نے فرمایا یہ نعرہ آواز کس کی ہے؟ فرمایا یہ تو سعد آواز لگا رہے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ یہ نعرہ نہ لگاؤ بلکہ یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، الیوم تعظم الکعبہ۔ آج کا دن یہ تو معافی کا دن، مہربانی کا دن ہے، آج تو کعبہ کی تعظیم کا دن ہے۔ الفاظ یہ بناؤ۔ چلتے ہیں، ابو سفیان سے کہا جاؤ پہلے پہنچ جاؤ مکے میں، تو نبی علیہ السلام سے حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ عباس قوم کا لیڈر ہے، کچھ آپ ایسا کام کر دیں کہ دل خوش ہو جائے ان کا، بڑا سخت دن تھا نا۔ نبی کریم نے کہا اچھا ان کی دلجوئی کے لیے سن لیجئے۔ فرمایا جا کے اعلان کرو جس نے دروازہ بند کر لیا گھر میں بیٹھ گیا اسے امن ہے، جو حرم میں آ گیا اس کے لیے امن ہے، جس نے ہتھیار پھینک دیے اس کے لیے بھی امن ہے۔ وَمَن دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ، اور جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا اس کو بھی امن ہے۔ اللہ اکبر، اتنی نوازش، جو آپ کے گھر میں آج داخل ہو گیا اس کو بھی کیا ہے؟ جاؤ کر دو اعلان۔ ابو سفیان دوڑتے ہوئے آئے، او مکے والوں قریش، جو حرم میں گیا امن، آج طاقت نہیں ہے کسی میں لڑنے کی، حرم میں گیا امن، ہتھیار ڈال دیے امن میں، جو گھر میں رہا امن میں، اور جو میرے ڈیرے پہ آ گیا اسے بھی کیا ملے گا؟ امن ملے گا۔ اچھا، خالد بن ولید کا جب لشکر داخل ہوا تو کچھ نوجوان تھے، انہوں نے مزاحمت کی جس کے پاداش میں 13 بندے قتل ہوئے، اور اللہ کے نبی داخل ہوتے ہیں، بتاؤں کس شان سے؟ سرخ داری دار چادر اللہ کے نبی پر ہے، کالا شملہ لگا ہوا ہے، کالا امامہ آپ نے پہنا ہوا ہے، امامے کے اوپر خود بھی پہنی ہوئی ہے، اونٹنی پہ سوار ہے اللہ کے پاک پیغمبر۔ مجھے بتاؤ ہری پور والو یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے لوگوں، جب کوئی علاقہ فتح ہو، فوجیں داخل ہوں، بادشاہ داخل ہوں، عموماً بندے میں غرور بھی آ جاتا ہے، تکبر بھی آتا ہے، ناز بھی آ جاتا ہے، پھر تو یا
گانے بجتے ہیں، پھر تو میلہ لگتا ہے، جشن ہوتا ہے، بے حرمتیاں ہوتی ہیں، بدلے لیے جاتے ہیں، مال لوٹے جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ عموماً یہ ہوتا ہے. آپ دنیا کی تاریخ پڑھ لیں. لیکن میرا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں مکہ میں. کائنات کا سب سے بڑا فاتح اعظم 8 سال کے بعد جب فاتح کی صورت میں مکہ داخل ہو رہے ہیں، آپ کی عاجزی اور تواضع کا یہ عالم ہے، وجود سکڑا ہوا ہے، اور آپ کی عاجزی کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کے کجاوے کی اگلی جانب سے ٹچ ہو رہی ہے. اس قدر تواضع ہے، اس قدر عاجزی میں آپ داخل ہوتے ہیں. سارا حرم بھرا ہوا ہے، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے. نبی کریم طواف کعبہ شروع کرتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے. کون سا کعبہ؟ جو توحید کا مرکز تھا لیکن آج بت خانہ بنا ہوا تھا. 360 بت، اور ایسے 360 بت کہ ان کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا، اتنے مضبوط بنائے ہوئے ہیں، مطاف کے اندر لگے ہوئے ہیں. نبی کریم اللہ اکبر طواف کے دوران چلتے ہیں. آپ کی زبان مبارک پہ یہ آیت ہے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا. باطل تو ہے ہی مٹنے والا. آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے. جس بت کی کھوپڑی پہ یوں رکھتے ہیں وہ دھڑلے سے نیچے گرتا ہے، ریزہ ریزہ ہوتا ہے. سارے بت گرائے گئے. اب باری ہے کعبۃ اللہ کے اندر جانے کی. وہ مرحلہ آنے والا ہے کہ اللہ کے حبیب کعبہ کے اندر جائیں. فرمایا وہ کعبے کی چابیاں رکھنے والے کو تو بلاؤ. پتہ ہے کون تھے؟ ان کا نام ہے عثمان بن طلحہ. آ گیا، گھر گیا، آیا، نبی علیہ السلام نے کہا عثمان چابی لاؤ جلدی. جب پہنچے گھر میں ماں سے کہنے لگے چابی دے دو ماں. تو ان کی ماں تو گھر میں رہنے والی، اب عورت کو باہر کے حالات کا کیا پتہ ہے. کہنے لگی لات اور عزا کی قسم میں تو چابی نہیں دوں گی اپنے خاندان کے علاوہ کسی، میں تو نہیں دیتی ہوں. بیٹے نے کہا ماں حالات وہ نہیں ہیں، کیا آپ چاہتی ہو مجھے چھلنی کیا جائے؟ ماں ڈر گئی، چابی حوالے کر دی. یہ چابی لیے، کنجی لیے، نبی کریم کے پاس آ گئے. نبی کریم نے جب کنجی لی یوں ہاتھ میں، فرمایا عثمان کچھ یاد آیا؟ ہری پور والو سنیے، عثمان کچھ یاد آیا پس منظر ماضی کا؟ جی کیا پس منظر؟ یاد ہے کہ لوگ آ رہے تھے، طواف کر رہے تھے، آپ سے چابیاں لے کے کعبہ جا رہے تھے، سب کو آپ چابی دے رہے تھے، لیکن جب میں آیا آپ نے چابی نہیں دی. میں نے درخواست کی چابی دیجئے میں کعبہ داخل ہو جاؤں. آپ نے کتنی تندی اور سختی میں رد کر دیا کہ چابی نہیں. میں نے اس وقت کیا کہا تھا درد بھرے لہجے میں؟ جی آپ نے تو یہ کہا تھا ایک دن آئے گا یہ چابی میں محمد کے ہاتھ میں ہوگی اور پھر میری مرضی ہوگی، جسے چاہوں گا دے دوں گا. کہا تھا؟ جی آپ نے کہا تھا. میری بات سچ ہے کہ نہیں؟ بس جب کہا آپ نے کہا تھا سچ ہو گیا. عثمان کہنے لگا اب میں بھی انتظار نہیں کرتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ.
کلمہ پڑھ لیا. نبی کریم نے فرمایا اب دروازہ کھولنے سے پہلے میرا اعلان سن لیجئے. عثمان میں نے کہا چابی میری مرضی ہوگی، جسے چاہوں گا دوں گا. یہ لو میں چابی واپس تجھے دیتا ہوں، یہ آپ کے خاندان ہی کے پاس ہمیشہ رہے گی، کوئی آپ لوگوں سے نہیں لے سکے گا. واپس کر دی چابی. فرمایا اب ہمارے لیے دروازہ کھولو. دروازہ کھولا گیا. نبی کریم داخل ہوتے ہیں. کیا شرک کی عجیب ہی حالت ہے. جب داخل ہوئے تو اندر بھی بت، کعبہ کے اندر بھی بت بنائے ہوئے، دیواروں پہ تصویریں لٹک رہی ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تصویر اندر بنائی ہوئی ایک بوڑھے کی شکل میں، اور ہاتھ میں تیر دیے ہوئے ہیں. کون سے تیر؟ وہ جس سے فال نہیں نکالتے قرآن اندازی والے، وہ فال کے تھی. نبی کریم نے کہا کیسے بدبخت ہیں، موحد اعظم کا یہ عشر کیا ہے، یہ مورتی بنائی. مٹاؤ. سارا کچھ مٹا دیا، سارا حرم بھرا ہے. جب آپ نے دعا کی، نفل ادا کی، آپ باہر آتے ہیں کعبہ کے دروازے میں جو بلندی پر ہے، آج بھی اونچا ہے. آپ کھڑے ہو گئے کعبہ کے دروازے میں، چوکاٹ پکڑے ہوئے. کیا منظر ہوگا. چشمے فلک نے یہ بھی نظارے دیکھے. فرمایا ایھا الناس، او مکے والو، کیا خیال ہے تمہارا، آج کیا رائے ہے کہ میں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والا ہوں. کونے سے آواز آئی اخ کریم و ابن اخ کریم. آپ بڑے عزت دار ہیں اور آپ کے والد بھی بڑے عزت دار تھے. کسی اور نے آواز دے کے کہا افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ. آپ وہ کیجئے جو آپ کے شان کے لائق ہے، آپ وہ نہ کیجئے جو ہمارے شان کے لائق ہے. ہمارے شان کے لائق تو یہ کہ ہم نے تو ساری زندگی ظلم ہی کیے ہیں. آپ اپنے شان کے لائق کیجئے. کسی نے آگے بڑھ کر ایک اور جملہ کہہ دیا. پتہ ہے کیا جملہ کا؟ جملہ یہ تھا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. یہ وہی جملہ ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو تخت پر بیٹھ کے پہچاننے کے بعد کہا تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوسف ہوں. اس وقت بھائیوں نے کہا تھا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ترجیح دی، ہم خطا کار ہیں. جب یہ جملہ کہا تو نبی کریم نے کہا جب تم نے برادران یوسف کا جملہ کہہ دیا تو میں بھی یوسف علیہ السلام والا جواب دیتا ہوں. کیا جواب ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. کوئی گرفت نہیں آج کے دن، جاؤ میں نے سب کو آزاد کر دیا، معاف کر دیا ہے. جب معافی کا اعلان ہوا تو ایسے زور سے کلمہ شہادت کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، لوگ کلمہ پڑھ رہے، مسلمان ہو رہے. بہت سارے لوگ ایمان لائے. نبی کریم نماز ظہر کا وقت ہونے والا ہے. ہری پور والوں ذرا سنیے، نماز ظہر کا وقت ہونے والا ہے. ہر آدمی آگے بڑھ بڑھ کے کہتا ہے آج مجھے افتتاحی اذان دینے کا موقع مل جائے، آج میں توحید کی جو آواز بلند کروں. ہر آدمی کی یہ تمنا ہے. لیکن نبی کریم یوں نظر دوڑا کے کہتے ہیں این بلال. اللہ اکبر. کہاں ہے میرا بلال؟ این بلال. وہی کالے رنگ کا غلام، آزاد کردہ غلام بلال آتا ہے. فرمایا بلال اذان دو.
یا رسول اللہ مدینہ میں تو اذان کے لیے جگہ مقرر، کہاں اذان دوں؟ فرمایا آج نیچے نہیں، آج کائنات کی سب سے افضل اور اونچی جگہ پہ اذان دیجیے، کہاں؟ فرمایا کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے آج اذان دو۔ آج سارا عرب و عجم نیچے ہے، سید اور ہاشمی اور قریشی سرداران لیڈران سارے نیچے ہیں، اور میرے محمد کا جانثار اور وفادار بلال حبشی آج کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دینے لگا ہے۔ کیوں؟ یہ وہی گلیاں ہیں بلال جس میں تجھے گھسیٹا گیا، یہ وہی گلیاں ہیں جس میں آپ کو کوڑے مارنے والے تو تھک گئے، لیکن آپ توحید کی صدا لگاتے نہیں تھکتے تھے۔ چڑھ جاؤ، خدا جانے کتنی خوشی ہوگی ان کو۔ چڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اس سے بڑھ کر عدل اور مساوات کا کیا مظاہرہ ہو سکتا ہے؟ کیا روح زمین اس کی مثال پیش کر سکتی؟ کس کے تصور میں؟ بلال اوپر چڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کیا گونج ہوگی! اللہ اکبر اللہ اکبر، سارا مکہ حرم گونجتا ہے۔ جو بدبخت مشرک دیکھ رہے تھے، کئیوں نے تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے، یہ منظر ہم سے نہیں دیکھا جا رہا، کہاں ہم آزاد عرب سردار اعلی خاندان، کہاں غلام ہمارے اوپر؟ اور ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا، شکر ہے کل میرا والد فوت ہو گیا ہے۔ آج وہ اگر یہ منظر دیکھتا کلیجہ پھٹ جاتا اس کا۔ یہ حال ہے۔ اذان بلالی کے بعد بلال اترتے ہیں، نماز ہوتی ہے، جہاں ایک خوشی ہے۔ مہاجرین مکے والے جو مدینے سے آئے، ان کی دید قابل دید خوشی ہے، لیکن جب آپ صفا پہ پہنچتے ہیں، کس پہاڑی پہ؟ جس میں سائی ہوتی ہے صفا سے مروہ تک، یہ وہی صفا پہاڑی ہے۔ جب اللہ کے حبیب پہنچتے ہیں، سارا منظر سامنے آ گیا کہ اسی پہاڑی سے تو میں نے پہلا اعلان کیا تھا۔ نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلا اعلان کس پہاڑی سے ہوا تھا؟ آج وہی صفا ہے، کعبہ سامنے ہے، آپ دعائیں کر رہے ہیں، سارے لوگ خوش ہیں، لیکن انصار کی ایک تھوڑی سی تعداد جو مدینے والے تھے وہ الگ ہیں، پریشان ہیں، کچھ غمزدہ سے ہیں۔ کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ سارے خوش ہیں، انصار کچھ پریشان سے ہیں، غمگین سے ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے، فرمایا میرے انصار یہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی شک نہیں، آج عظیم دن خوشی کا ہے، آپ نے جہاں سے آغاز کیا آج وہاں فاتح بن کے آ گئے۔ یہ آپ کے باپ دادا کا وطن ہے، آپ کا آبائی وطن علاقہ ہے، آپ کا خاندان قبیلہ رشتہ دار یہاں رہتے ہیں، آپ تو ہمارے پاس مہمان تھے نا، تو آج جب آپ نے مکہ فتح کر لیا تو لگتا ہے کہ آپ تو پھر یہیں رہیں گے، اپنے رشتہ داروں میں رہیں گے، اپنے خاندان میں، تو ہم اہل مدینے والے کیا کریں؟
ہم کیا کریں گے؟ خدا جانے کیا محبت تھی۔ پتہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا انصار یہ آپ نے بات سوچ کیسے لی؟ اللہ کی قسم میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے۔ وفا کی انتہا کر دی، مکہ فتح بھی ہو گیا لیکن اللہ کے نبی نے مدینے والوں کو یہاں تک کہ روزہ بھی مدینہ ہی کے اندر بنا۔ یہ تاریخ اسلام کا وہ عظیم معرکہ تھا، 17 روزہ تھا، 17 رمضان کا اور منگل کا دن تھا۔ اسلام کی تاریخ کا یہ وہ عظیم معرکہ تھا۔ دوستو، جو میں نے اختصار کے ساتھ بہت ساری باتیں جو رہ بھی گئی ہیں اس وقت کے کم ہونے کی وجہ سے، بہرحال ایک خاکہ صاحب کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔